زمین کا سود، زمین میری ہے تم کاشت کرو، مجھے تو اتنا ٹھیکہ دیتے جانا، حرام مطلق۔ زمین میری ہے تم کاشت کرو، آدھی فصل تمہاری آدھی میری، حرام مطلق۔ فقہ حنفی، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حرام مطلق۔ جس کی زمین ہے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے، متعدد احادیث اس کی ہے، لیکن جس بھائی کو دے دے گا اس سے پھر ایک دانہ بھی لینا اس کے لیے جائز نہیں۔ یہ زمین کا سود ہے بدقسمتی سے جو امت مسلمہ نے اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا، ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ کہنا کہ مزارات پر بٹائی پر زمین دینا حرام مطلق ہے، یہ سفید جھوٹ ہے۔ چیز حرام مطلق تب ہوتی ہے جب اس حوالے سے نص قطعی موجود ہو، اور مزارات کے حرام ہونے پر کہیں بھی کوئی نص قطعی موجود نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ مجتہد فی ہے، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، خاص کر فقہائے احناف کے نزدیک صاحبین رحمہم اللہ یعنی حضرت امام محمد، حضرت امام ابو یوسف رحمہم اللہ مزارات کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس حوالے سے احادیث مختلف ہیں اور احادیث آپس میں متعارض ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حرمت کی طرف گئے ہیں، جبکہ صاحبین نے حلت کا جواز کا قول کیا ہے۔ ہم ان احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ اس حوالے سے پہلی حدیث صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم مزارت کرتے تھے، اس میں حرج نہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا تو ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ اس حدیث پاک کو صحیح مسلم میں روایت کیا، یہ حدیث پاک مزارات کی حرمت کی پہلی دلیل ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ ہمارے کھیت تھے، اور ہم میں کوئی شخص زمین کو اس طرح کرایہ پر دیتا کہ اس ٹکڑی کی پیداوار میری ہے اور اس کی تمہاری، تو کبھی ایسا ہوتا کہ ایک میں پیداوار ہوتی دوسرے میں پیداوار نہ ہوتی، لہٰذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں بات بڑی واضح کلیئر کٹ آ گئی کہ جب زمین کے ٹکڑے کو مختص کر دیا جاتا کہ یہ پیداوار مالک کی ہے، یہ کاشتکار کی ہے، تو کسی کی پیداوار کم کسی کی زیادہ آتی، جس کی کم آتی اس کا نقصان ہوتا، اور اسلام کسی کا نقصان گوارا نہیں کرتا۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح ممانعت پر مزید بھی احادیث ہیں، لیکن ہم حلت کی احادیث کی طرف آتے ہیں کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزارات کو جائز قرار دیا۔ مثلا ہمارے پاس حدیث پاک ہے صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر، حضرت عمر بن دینار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے طاووس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مزارات چھوڑ دیتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ممانعت فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا اے عمر، اس ذریعے سے لوگوں کو میں دیتا ہوں، لوگوں کی اعانت کرتا ہوں، اور مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ خبر دی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع نہیں فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو زمین مفت دے دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اس پر اجرت لے۔ اب اس حدیث پاک میں جس کو بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر روایت کیا، مزارات کو جائز قرار دیا، تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی پر اسراریت ملاحظہ ہو کہ وہ کہتے ہیں حرام مطلق ہے۔ اب صریح احادیث مبارکہ دونوں طرف سے موجود ہیں، تو یہ مسئلہ مجتہد فی ہوا، علماء کو اس میں غور کرنا ہے، فکر و تدبر کرنا ہے، احادیث کو حل کرنا ہے، امت کو گائیڈ لائن دینی ہے، نہ کہ ایک بندہ آ کر دین کا اجارہ دار بن کر اپنی مرضی سے دینی مسائل بیان کرتا پھرے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مدینے میں مہاجرین کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا
جو تہائی یا چوتھائی پر مزارعت نہ کرتا ہو، اور حضرت علی، سعد بن مالک، عبداللہ بن مسعود، عمر بن عبدالعزیز اور قاسم و عروہ، آل ابو بکر، آل عمر، آل علی، ابن سیرین، سب نے مزارات کی، انہوں نے یہ عملاً کیا، پریکٹیکل کیا اور امت کو ایک گائیڈ لائن دی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مزارات ناجائز ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور جس میں علماء کا اختلاف ہو اس کو حرام مطلق نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھول ہے، غلطی ہے، اس پہ ہرگز توجہ نہ دی جائے۔